میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کے دن ایک یتیم بچہ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عید، آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے تو راستے میں ایک یتیم بچے سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ ملاحظہ کریں حدیث پاک۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن محبوب خدا مصطفیٰ جان رحمت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز عید کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں ایک بچہ غمزدہ اور پریشان راستے کے ایک طرف الگ تھلگ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور زارو قطع رو رہا تھا۔ کسی کی تلاش میں تھا، کسی کی جستجو میں تھا، کوئی آرزو تھی اس کے ذہن میں، دماغ الجھا ہوا تھا، بہت پریشان تھا۔ جب مصطفیٰ کریم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر اس بچے پر پڑی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور شفقت و پیار سے، محبت سے اس کے سر پر دست رحمت رکھا اور پیار بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ اے بچے، تم کیوں رو رہے ہو اور اس طرح پریشان کیوں ہو؟ تمہاری حالت ایسی کیوں ہے؟ اس پریشان حال میں کیوں ہو؟ تمہاری یہ کیفیت کیوں ہے؟ وہ بچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا، نہیں پہچان رہا تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں جس کے والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، جس کے والد اس دار فانی سے چلے جا چکے ہیں، جس کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میرے والد محترم محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے، اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی معین و مددگار نہیں، میرا کوئی پرسان حال نہیں۔ اگر میرے والد ہوتے تو مجھے بھی نہلاتے، نیا کپڑا پہنا کر، میری انگلی پکڑ کر مجھے بھی عیدگاہ اپنے ساتھ لے کے جاتے۔ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں، ان بچوں کی ہنسی کی طرف جب میری نظر جاتی ہے، ان بچے کے چہرے پر جو چہل پہل کی خوشیاں دکھائی دے رہی ہے، ان کی چہل پہل کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے والد یاد آتے ہیں۔ کاش جن کے باپ زندہ ہیں وہ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، کاش میرے والد بھی زندہ ہوتے تو مجھے اپنے باپ کی یاد ستا رہی ہے۔ کاش میرے والد بھی زندہ ہو، کاش میرے والد بھی زندہ ہوتے تو وہ آج مجھے بھی نئے کپڑے پہنا کر، میری انگلی پکڑ کر مجھے عیدگاہ کی طرف لے جا رہے ہوتے، اور مجھے یہ مصیبت، یہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ مصیبت پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے والد کی یاد آ رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے والد کی یاد مجھے ستا رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے والد کی مجھے آج سخت ضرورت ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ میرا باپ نہیں ہے۔ رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت مچل پڑی، رحمت مچل جاتی ہے، رحمت مچل پڑی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا، اسے اپنے گھر لے آئے اور اسے نہلایا، بہترین لباس پہنایا، خوشبوؤں میں بسایا اور کھلا پلا کر اس کو کندھے پر بیٹھا کر عیدگاہ کی جانب روانہ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے بچے، کیا اب تم خوش ہو کہ نہیں؟ اور کیا تم کو یہ پسند ہے کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں؟ سبحان اللہ۔ اور عائشہ صدیقہ تمہاری ماں ہو جائے؟
علی مرتضی تمہارے چچا، امام حسن و امام حسین تمہارے بھائی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تمہاری بہن ہو جائیں۔ تو اس بچے نے پہچان لیا کہ اس طرح کرم کی بارش کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ محبوب خدا رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ بچہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور جب دوسرے بچوں نے اس یتیم بچے کو نئے لباس میں ملبوس دیکھا، خوشبوؤں سے معطر پایا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کاندھے پر بیٹھا جب دیکھا، آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سواری جب ملی تو ان بچوں نے رش رش کرتے ہوئے بصد حسرت کہا، کاش ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ سعادت و نعمت خوش نصیبی حاصل ہو جاتی۔ اس یتیم بچے کو ملی، کاش محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے والد ہوتے، کاش عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میری ماں ہوتی، کاش علی میرے چچا ہوتے، کاش امام حسن امام حسین میرے بھائی ہوتے، کاش خاتون جنت فاطمہ الزہرا میری بہن ہوتی۔ آج میرے نصیبہ کا کوئی جواب نہیں ہوتا، کاش میرے والد شہید ہو گئے ہوتے۔ پیارے رضا، اچھے رضا، امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ حضرات، اس نورانی واقعہ سے معلوم ہوا کہ عید کے دن اپنی خوشی میں کسی غریب اور یتیم کو شریک کر لینا سنت ہے۔ اے ایمان والو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس دن کوئی گناہ سرزد نہ ہو وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے۔ جس دن ایمان کے ساتھ دنیا سے آخری سفر ہوگا وہ دن مومن کے لیے حقیقی عید کا دن ہے۔ حضرات، اللہ تعالی ہم سب کو ہر دن گناہ سے بچنے کی توفیق دے، ایمان پر ثابت قدم رکھتے ہوئے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔